مسیحیوں کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین ملک۔ بین الاقوامی ادارے اوپن ڈورز کی جانب سے مسیحیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی 2023 میں رپورٹ جاری کی ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کیے گئی لسٹ کے مطابق پوری دنیا میں 360 ملین سے زائد مسیحی ظلم و ستم اور کرسچن ریلیجن کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹاپ 10 ایسی کنٹریز کے بارے میں بتائیں گے جن میں کرسچنز پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ 8 مسیحیوں میں سے ایک اپنے مسیحی ایمان کی وجہ سے امتیاز اور ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 10، ایریٹریا۔ 20 سالوں میں ایریٹریا میں مسیحیوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ ایریٹریا نے صرف 3 سرکاری مسیحی فرقوں کو تسلیم کیا ہے: آرتھوڈوکس، کیتھولک اور لوتھران، جن کی وہ قریب سے نگرانی کرتا ہے۔ حکام مومنوں کے خلاف بدگمانی کو برقرار رکھتے ہیں اور پڑوسیوں کو ایک دوسرے کی جاسوسی اور رپورٹ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1000 کرسچنز کو ایریٹریا کی جیلوں میں غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے، جن پر سرکاری طور پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ جنگ میں لڑنے کے لیے 14 سال کی عمر کے مسیحیوں کو افواج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ مسیحی قیدیوں کو اکثر گھر جانے کی بجائے فوجی خدمات میں رہا کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، ایران۔ ایران میں سخت اسلامی حکومت کی حکمرانی ہے جو ایرانی گھریلو چرچز کے وجود کو مغربی ممالک کی طرف سے اسلام اور ان کے اختیار کو کمزور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتی ہے۔ ریاستی نگرانی بڑھ رہی ہے۔ حکام روزمرہ کی زندگی اور مسیحی سرگرمیوں پر بڑھتی ہوئی گرفت کو بڑھا رہے ہیں۔ نمبر 8، یمن۔ یمن ملک کے سخت اسلامی قوانین اور اسلامی انتہا پسند گروہوں کی موجودگی کی وجہ سے یمن میں کرسچن ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ مسلم پس منظر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر کرسچنز اپنی عبادت چھپ کر کرتے ہیں۔ وہ اس خوف سے جمع نہیں ہو سکتے کہ پڑوسی ان کی اطلاع مقامی حکام کو دیں گے۔ مسیحی سمبل کو ظاہر کرنے سے قید، جسمانی زیادتی یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، نائجیریا۔ نائجیریا میں کرسچنز پر تشدد عام ہے۔ اگرچہ 200 ملین کی آبادی میں سے تقریباً آدھے کرسچنز ہیں، لیکن شمالی نائجیریا میں اکثر ان پر اندھا دھند اور وحشیانہ حملے کیے جاتے ہیں، اور تشدد اب جنوب میں پھیل چکا ہے۔ بوکو حرام اور فلانی شدت پسند جیسے گروپ اپنے متاثرین کو قتل، جسمانی چوٹ، اغوا اور جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمبر 6، پاکستان۔ اوپن ڈور انسٹی ٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو خصوصی طور پر مسیحی لڑکیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے۔ یہاں پر مسیحیوں کے خلاف مذہبی تعصب اور مذہبی بنیادوں پر خونی تشدد اور جان سے مار دینے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، شرپسند اور مذہبی جنونیوں کی جانب سے مسیحی اداروں اور چرچز پر حملے بھی یہاں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان میں مسیحیوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور مسیحیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے لیے یہاں سرکاری سطح پر اکثریتی لحاظ سے صفائی کی نوکریاں مختص کی جاتی ہیں، جس میں کسی حد تک اب بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ اگرچہ کئی پڑھے لکھے لوگ مسیحیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں رکھتے اور ایسے رویوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایسی سوچ کے حامل افراد نہایت کم ہیں۔ پاکستان میں کمسن مسیحی بچیوں کے اغوا، جبری مذہب تبدیلی اور مسیحی لڑکیوں کی شادی کے واقعات میں ایک تشویشناک حد تک اضافہ دکھائی دیا ہے۔ مسیحی بچیوں کو ڈرا دھمکا کر مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور ان کی شادی ان سے کئی سال بڑے مسلمان شخص سے کر دی جاتی ہے۔ مسیحی بچیوں کی عمروں سے متعلق بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے شادی کر رہی ہیں۔ اس کے برعکس جب متاثرہ بچی کے گھر والے قانونی کاغذات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچی کی عمر نابالغ ہے، تو بھی عدالتیں اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسیحی بچیوں کو اغوا کاروں یا جبری شادی کرنے والے شوہروں کے حوالے ہی کر جاتی ہیں۔ ایسے واقعات میں مذہبی عنصر شامل ہونے کی وجہ سے عدالتیں اور ادارے بھی کارروائی کرنے سے کتراتے دکھائی دیتے ہیں۔ جبری مذہب تبدیلیوں کے حوالے سے انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ بھی پاکستان کے حالات پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی جیسے واقعات کے علاوہ مسیحیوں پر توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزام لگنے کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، جن میں اکثر الزام ذاتی دشمنی یا جھگڑوں کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات میں مسیحیوں کے قتل، زندہ جلائے جانے اور شدید تشدد کے متعدد کیس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نمبر 5، لیبیا۔
سابق آمر معمر قدانی کی معزولی کے بعد لیبیا افراتفری اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ آج اتنے عرصے کے بعد بھی یہاں کے حالات تبدیل نہیں ہو سکے۔ 2020 میں اس افراتفری اور انتشار کی کیفیت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا جب عام افراد پر حملے اور قتل و غارت کے واقعات کی اطلاعات میں قابل تشویش حد تک اضافہ ہو گیا۔ پورے ملک میں مسیحی لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے شدید خطرے سے دوچار ہیں، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں اسلامی شدت پسند گروہ اور دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور واضح دبدبہ رکھتی ہیں۔ داعش سے وابستہ عناصر بھی اس علاقے میں موجود ہیں، جو کہ شدت پسند واقعات میں یہاں اکثر واقعات میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ لیبیا بھی دنیا کے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی، اظہار رائے اور مذہبی آزادی ناپید ہے۔ یہاں 35,000 کے قریب مسیحی لوگ بستے ہیں، مگر مقامی لیبیا سے تعلق رکھنے والے مسیحیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں رہنے والے زیادہ تر مسیحی غیر ملکی یا دوسرے علاقوں سے آئے تارکین وطن ہیں۔ نمبر 4، صومالیہ۔ مسیحیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی لسٹ میں صومالیہ ایک مسلمان ریاست ہے جہاں کی 99% پاپولیشن مسلم ہے۔ یہاں توہم پرستی اور مذہبی تعصب کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی وبائی مرض کووڈ-19 کے پھیلاؤ کا الزام یہاں کے مسیحی کمیونٹیز پر عائد کیا جاتا رہا۔ یہاں پر رہنے والے مسیحی بہت کم تعداد میں ہیں، مگر جو ہیں وہ بھی یہاں کے شدت پسند اسلامی گروہ خصوصاً الشباب نامی دہشت گرد تنظیم کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ مسلم مذہب سے مسیحت میں آنے والے افراد یہاں کے شدت پسند گروہوں کے نشانے پر ہوتے ہیں، جن کا علم میں آتے ہی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کے باوجود صومالیہ میں ایک بڑی تعداد مسیحت اور مسیح کی جانب معجزانہ طور پر راغب ہو رہی ہے۔ نمبر 3، افغانستان۔ افغانستان مسیحیوں کے لیے خطرناک ملک ہے۔ یہ ایک مسلمان ریاست ہے جہاں اسلام کے لیے کوئی دوسرا مذہب یا عقیدہ ممنوع ہے۔ افغانستان میں آزادانہ بطور مسیحی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام ترک کر کے مسیحیت کو قبول کرے تو اس بات کا علم ہوتے ہی اس شخص کو سنگین ترین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو انہیں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یا ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے پر اس شخص کو اس کے اپنے قبیلے یا گھر والے ہی عزت و غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، انڈیا۔ انڈیا میں مسیحیوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند آئے دن چرچز پر حملے کر کے توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں۔ مسیحیوں پر ان کے گھر پر حملے رکنے کے نام ہی نہیں لے رہے۔ کچھ ہندو گروپ ہندو انتہا پسندوں کا کام صرف مسیحیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ امریکی نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ بھارت میں مسیحی برادری کو ڈرا دھمکا کر زبردستی مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انتہا پسند ہندو مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ مختلف علاقوں میں چرچوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہندو انتہا پسند مسیحی کمیونٹی کو زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند بھارتی پی ایم نریندر مودی مسیحیوں کی نسل کشی پر بھی خاموش ہیں۔ مسیحیوں پر ظلم و ستم کے لیے وشوا ہندو پرشید اور بجرنگ دل گروپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نارتھ کوریا۔ 20 سال سے لگاتار لسٹ میں ٹاپ پر نارتھ کوریا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز کے لیے خطرناک ملک ہے۔ نارتھ کوریا میں مسیحی ہونے کا مطلب ہر وقت موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ بائبل مقدس رکھنا بھی یہاں جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی مسیحی اپنے مسیحی ایمان ہونے کی وجہ سے موت کی سزا سے بچ جائے تو اسے انتہائی غیر انسانی اور سخت ترین لیبر کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق نارتھ کوریا کے ان انتہائی برے لیبر کیمپوں میں 50 سے 70 ہزار کے قریب مسیحی قید ہیں۔ لیکن ان سب مشکلات اور پابندیوں کے باوجود نارتھ کوریا میں خفیہ طور پر مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پر چوری چھپے عبادتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں اور بائبل مقدس انتہائی خفیہ طریقوں سے مسیحی ایمانداروں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عبادت میں مشغول پکڑا جائے یا اسے بائبل مقدس برآمد ہو جائے تو اس شخص کو انتہائی تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے اور حراست میں لے لیا جاتا ہے، جس کے بعد یا تو انہیں مار دیا جاتا ہے
یا لیبر کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ایک حیران کر دینے والی اور ایمان افروز بات ہے کہ اتنی حکومتی سطح پر مسیحیت کی مخالفت ہونے کے باوجود مسیحی اپنے ایمان پر قائم اور دائم ہیں۔